السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اصلاح الاحوال پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم پھر حاضر ہیں حضرت علامہ علی اختروان کے پاس اور ان سے ہم آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، سوال آیا ہے ترگ شریف ڈسٹرکٹ میاں والی سے کہ ہماری حمید اللہ شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہماری مسجد میں امام جماعت کراتا ہے، اس کے علاوہ تراویح کے لیے حافظ صاحب آتے ہیں اور ایک دن امام صاحب نہ آ سکے تو کسی اور نمازی نے عشاء پڑھائی، حافظ صاحب نے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی، اکیلے پڑھی اور پھر سنت تراویح پڑھانے کے بعد وطر بھی اکیلے پڑھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا جو جس بندے نے جماعت کرائی تھی اس کی داڑھی چھوٹی تھی، اس لیے میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عرصہ دراز سے ہمارے یہاں خاص کر بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان کی سرزمین میں، یہ ان معاملات میں سے ہے جن کو بڑا سختی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم دور غلامی میں جب داخل ہوئے تو تحقیق نہ رہی اور اس کی وجہ سے تخلیق کی طرف ہمارا دھیان نہیں گیا۔ جی، وہ جس امت کو اقوام عالم کی قیادت کا فریضہ سر انجام دینا تھا، جی، وہ صرف دو چیزوں میں الجھ گئی، یا وہ حلیوں اور رسم و رواج میں الجھ گئی، یا وہ صرف آخرت میں کامیابی اور جنت کے حصول کی طرف مائل اور متوجہ ہو گئی، اور اس دنیا اور اس کے جو مسائل تھے ان کے حل کی طرف جو ہے وہ اس کی نگاہ نہ رہی۔ جی، تو اب پورا عالم عرب آپ دیکھ لیں، وہاں یہ مسائل نہیں ہیں۔ جی، اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی اہم ترین ایشو تھا دین کے اندر اور بنیادی چیزوں میں داخل و شامل تھا، تو اللہ رب العزت دو حرف ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کے متعلق بھی فرما دیتے۔ جی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے متعلق کچھ فرما دیتے۔ جی، ایک روایت جس میں بنیادی طور پر ایک صحابی کا قول ہے جی، کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کتنی تھی، داڑھی مبارک، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں قبضہ بھر لے کر تو نیچے سے کٹوا دی اور کہا اتنی تھی۔ اب اس کا اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے، ایک شخص یوں دیکھ سکتا ہے کہ کم سے کم اتنی رکھنی ضروری ہے، جی، اور ایک شخص یوں بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ رکھنا وہ سنت میں بڑھنا ہے اور آقا علیہ السلام پر تقدم ہے، یعنی حضور سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے۔ جی، یہ مسائل تھے نہیں امت کے، مگر اس میں الجھا دیا گیا۔ وہ بقول اقبال کے جو خطیب ہے وہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں، اصول فقہ کی پڑھیں، اس میں آپ اگر دیکھیں تو شرائط امامت بیان ہوتی ہیں۔ جی، ان شرائط امامت کو آپ پڑھیں، خواہ وہ فتاویٰ کی صورت میں ہیں کتابیں یا درسی کتب کی شکل میں ہیں، جی، ان کو آپ پڑھیں تو آپ اس میں ذرا دیکھیں کہ یہ چیزیں کہاں میٹر کرتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہمیشہ بیان کیا ہم نے، سب سے پہلی شے علم ہے۔ جی، پھر اس میں آہستہ آہستہ کئی چیزیں، وجاہت بھی آتی ہے، خاندانی نسب بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ جی، اب معلوم نہیں کہ اس میں داڑھی کا تذکرہ کیوں نہیں آتا۔ جی، وہ جتنے فقہا وہ سارے تھے، ان سب نے، آپ چاروں مکاتب فکر اہل سنت کے اور اہل تشیع کا فقہ جعفریہ اس کو اٹھا کر دیکھیں، وہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ ڈسکس کرنے والی چیزیں اور ہیں، جی، وہ ظاہر میں بھی ہے، باطن میں، مگر اس پر وہ بحثیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ بس اب میں اس پر کیا زیادہ تبصرہ کروں کہ کہیں بعض لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ ناگواری نہ گزر جائے جی، کہ جو چیزیں تھیں توجہ کے لائق ان کی طرف توجہ نہیں رہی، اور رسم و روایت میں جو ہے وہ سارا کچھ الجھا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اب جس کی داڑھی نہیں ہے
کیا وہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جی یہ بھی ان مولوی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے تو جس کی چھوٹی تھی اس کے پیچھے نہیں پڑھی، جی پیچھے جو کھڑے ہیں بغیر داڑھی کے ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ بس صرف اچھا ایک آخری ایک ٹیکنیکل چیز میں عرض کر دوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے جو سنتیں ہیں، سنت ہے، وہ دو طریق پر ہے. جی ایک ہے ان کو کہا جاتا ہے سنن ہادیہ، جی اور ایک ہے سنن عادیہ. جی یعنی ایک ہا سے ہے، ایک عین سے ہے. جی جو امت پر جن کی لازم ہے اتباع پیروی، وہ سنن ہادیہ ہیں. جی یہ سارا کچھ آتا ہے سنن عادیہ میں. لباس آقا علیہ السلام نے کیسا پہنا، جی وہ پگڑی شریف، امامہ، لباس، کرتا کیسا، وہ اس زمانے اور اس علاقے کے مطابق پہنا. جی انہی میں یہ داڑھی مبارک جو ہے یہ بھی سنن عادیہ میں آتا ہے. سنن ہادیہ، سنن ہادیہ کیا ہے؟ سنن ہادیہ وہ بھی تو ہونا چاہیے واضح. سچ بولنا، وعدہ نبھانا، جی اور امانت میں خیانت نہ کرنا، جی سودے میں ملاوٹ نہ کرنا، جی لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، جی یہ سارا کچھ جو ہے یہ سنن ہادیہ میں. اس کی طرف مولوی صاحب کی توجہ کوئی نہیں ہوتی. ہم نمازیں پڑھا کے مصلے پہ باہر جا کے جب دکان، کاروبار، تجارت سارا کچھ لوگ کرتے ہیں، اس میں سارا جھوٹ سچ چلتا ہے، بکتا ہے، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آ کے داڑھی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ناپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے دین میں تنگی اور دشواری پیدا کرنا ہے. جی پورا عالم عرب جائیں، دیگر بلاد مغرب تک چلے جائیں تو وہاں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا. اور آخری بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے شام میں آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر کھلی ہے. وہ 14 صدیوں کے بعد کھلی ہے. تو ان کی ذرا دیکھیں کہ داڑھی مبارک کتنی تھی. 1400 سال میں بڑھنے کا امکان ہے، کم ہونے کا تو نہیں کہ قبر میں کوئی ہیئر ڈریسر، کوئی حجام بیٹھا ہو جو کاٹتا رہا ہوگا. تو وہ بالکل فریش تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی حال پر تھے جس حال میں ان کی تدفین ہوئی تھی، اور ان کی داڑھی مبارک بہت چھوٹی تھی. شکریہ جناب، بہت مفصل آپ نے جواب دیا. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. سر دوسرا سوال یہ ہے، کامران ستی صاحب نے راولپنڈی سے سوال کیا ہے، کیا نابالغ بچوں کے لیے بنوائے گئے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیے، اگر جو ہے وہ زیور ان بچوں کے نام ہے، جی یعنی طے کر دیا ہے کہ یہ ان کے ہیں، اور ان کو کسی صورت وہ والدین جو ہے وہ نہ یوز کریں گے اور نہ ان کی اتھارٹی رہی، جی وہ بچوں کے نام کر دیا، خواہ پیپرز میں کیا یا نہیں کیا، لیکن لے کر فکس کر دیا، طے ہو گیا. اب کسی صورتحال میں والدین یا ماں یا باپ وہ ان میں تصرف نہیں کریں گے، وہ ان کے نام فکس ہو گیا. ایسی صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے کہ ویسے لے کے رکھ لیا کہ جب بچوں کی شادیاں کریں گے، چلو یہ اتنا کس کے لیے، اتنا کس کے لیے، مگر اس میں تصرف اور استعمال کا حق پورا والدین کا ہے. وہ جب چاہیں ان کو بیچ دیں اور جب چاہیں کسی اور کو دے دیں، یہ سارا کچھ ہے. ایسی صورت میں پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. یعنی بچوں کے نام فکس ہو گیا ہے جس میں ماں باپ کا تصرف نہیں رہا. ایسی صورت میں بچے نابالغ ہیں اور ان کی ضرورت کے لیے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. والدین کے نام ہے، ان کے استعمال میں، تصرف میں، اختیار میں ہے، تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی اگر وہ حد نصاب کو پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. تیسرا سوال یہ ہے، ناظم محمود صاحب راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حج کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ جی، اگر حج کے لیے کسی نے رقم جوڑی ہے، جمع کی ہے، گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ نصاب کے مطابق پوری ہے، تو ایسی صورت میں وہ رقم جو ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہے. مثلا یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا حج کا رقم، اس نے اماؤنٹ اکٹھی کر لی، مگر حج میں نام نہیں آیا. اس نے کہا چلو اگلے سال دیکھیں گے، پھر اپلائی وہ رکھی، مگر اس پر سال گزر گیا، وہ نصاب بھی پورا تھا اور وقت بھی گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے
وہ لازم ہے. ہاں اس نے وہ حکومت کے پاس یا بینک میں جمع کرا دی ہے, اس کے پاس نہیں رہی, اس نے جمع کرا دی ہے. اور یہ کہ بھئی قرآن اندازی میں نام آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اگلے سال کے لیے پڑی رہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر وہ رقم زکوٰۃ سے مستثنا ہوگی, لیکن اس کے پاس ہے اپنے گھر میں, اپنے اختیار میں, تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بہت اچھے جواب دیے اور امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آ گئے ہوں گے. شکریہ, بہت مہربانی. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.